छूटे گا. موت کو یاد رکھو گے تو زکات نہیں چھوٹے گی. موت کو یاد رکھو گے تو پڑوسیوں کو نہیں ستاؤ گے. موت کو یاد رکھو گے تو پڑوسیوں کے حقوق ادا کرو گے. موت کو یاد رکھو گے تو بیوی کے حقوق ادا کرو گے. موت کو یاد رکھو گے تو ماں باپ کی عزت اور عظمت بجا لاؤ گے. موت کو یاد رکھو گے تو ماں باپ کی عظمت اور عظمت کو سلام کرو گے. موت کو یاد رکھو گے تو قبرستان جا کر اپنے مرحومین کے لیے اصالہ ثواب کرو گے. موت ایک ایسا ہزار وظائف کا ایک ایسا وظیفہ ہے جو تمام وظیفوں کے لیے راستے صاف کر دیتا ہے. موت ایک ایسا وظیفہ ہے, موت ایک ایسی یادداشت ہے کہ اگر یہ یاد رہے تو دنیا کی ہر چیز اپنے آپ سے اپنے آپ ادھر دل سے نکلتی چلے. یہ دولت کی محبت, یہ شہرت کی محبت, یہ حب جاہ کی محبت, یہ نفرتیں, یہ عداوتیں, یہ لڑائی جھگڑے, یہ فتنے فساد, یہ کچہری, یہ تھانے بازی, یہ اور دنیا بھر کی لعنتیں, یہ ساری کی ساری سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے آخرت کو بھلا دیا. ہم نے آخرت کی ساری باتوں کو بھلا دیا. ہم نے موت کو بھلا دیا, موت کے مقصد کو بھلا دیا. ہم دنیا میں آئے تھے اس کو بھلا دیا, اور یہی وجہ ہے کہ سارے کام آسان ہو گئے اور موت ہمارے لیے بھاری ہے. آپ نے دیکھا ہوگا مرنے والے آج کل کے خاص طور سے ہم جو اپنے زمانے میں دیکھ رہے ہیں, پہلے والوں کا تو اللہ عالم و رسول اللہ, جتنے بھی لوگ زیادہ تر انتقال کرتے ہیں ان کا منہ بہت تیزی سے کھلا رہتا ہے اور آنکھیں پھٹی رہتی ہے. عام طور پر یہ مردوں کے ساتھ پایا جا رہا ہے آج کل. پھر اس کی آنکھوں کو بند کرنے کے لیے ہمیں پٹی باندھنی پڑتی ہے, منہ کو باندھنے کے لیے پٹی باندھنی پڑتی ہے. سوال میں سوچنے لگا آخر کے منہ کے کھلنے کی وجہ کیا ہے, یہ آنکھوں کے کھلنے کی وجہ کیا ہے؟ سمجھ میں آیا. ارے ظہیر قادری تمہاری اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ ارے آج تک جو یہ ہماری روح, ہماری آتما, ہماری توجہ, ہماری فکر, ہماری سوچ جس دنیا کو کمانے میں لگی تھی, جس دنیا کو بنانے میں لگی تھی, مکان اور دکان میں اٹکی پڑی تھی, تمام دنیا کو ہم سجا رہے تھے, اپنے بچوں کو دنیا کے لیے تیار کر رہے تھے, بڑی بڑی نوکریوں کے لیے تیار کر رہے تھے, ڈاکٹر اور ماسٹر بنا رہے تھے, بڑی بڑی انجمنیں سجا رہے تھے, یہاں تک کہ ہم قبر کو بھول گئے تھے, حشر کو بھول گئے تھے. ابھی ان ہڈیوں میں جان باقی نہیں تھی, اس کے باوجود بھی ہماری تمام تمنائیں پھیکی پڑنے کا نام نہیں لے رہی تھی. اچانک حضرت اسرائیل آتے ہیں اور کہتے ہیں چل چل, تو ایک طرف ادھر توجہ ہوتی ہے اور ایک طرف ادھر توجہ ہوتی ہے, لیکن وہ کھینچنے والا روح بالکل بھی رحم نہیں کھاتا اور نکالنا شروع کر دیتا ہے. تو حسرت کے ساتھ اس کی آنکھیں بھی پھٹی رہ جاتی ہے اور منہ بھی پھٹا رہ جاتا ہے اور کہتا ہاں یہ دنیا سے کیا لوٹ گیا, اللہ اکبر, یہ میرے ہاتھوں سے کیا چلا گیا. ہاں یہ مکان بھی چلا گیا, ہاں یہ دکان بھی چلی گئی, ہاں یہ بزنس بھی چلا گیا, ہاں یہ دولت بھی چلی گئی, ہاں یہ شہرت بھی چلی گئی, ہاں یہ عورت بھی چلی گئی, ہاں یہ حسن بھی چلا گیا, ہاں یہ انجمن بھی چلی گئی, ہاں یہ دنیا کی جو طاقتیں تھی وہ بھی چلی گئی, ہاں یہ گنڈا گردی اور بدماشی بھی چلی گئی, ہاں یہ دنیا کے اندر جو میں اپنے نعرے بلند کر رہا تھا سب چلا گیا. مولا میرے پاس بچا کیا ہے؟ اب میں جس بارگاہ میں جا رہا ہوں اس کے لیے تو میں نے کوئی دولت اکٹھی ہی نہیں کی. ہائے افسوس, ہاں ہاں لا ادری, ہاں ہاں لا ادری, ہاں ہاں لا ادری. وہ افسوس کے ساتھ اس کی روح نکلتی ہے, اس وجہ سے اس کی آنکھیں پھٹی رہ جاتی ہیں اور چہرہ کھلے کر کھلا رہتا ہے. میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں, اے کاش اگر ہم نے موت کی تیاری پہلے سے کی ہوتی. میں نے قرآن کی ایک آیت تلاوت کی آپ کے سامنے, کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. موت کا مطلب آپ لوگوں نے کیا سمجھا ہے؟ موت کا مطلب آپ نے سمجھا مرنا. مرنے کا مطلب سمجھتے ہو ختم ہونا. ختم ہونا نہیں ہے میاں, یہ سمجھ لینا, ختم ہونا نہیں. اگر ختم ہو گیا ہوتا تو جھگڑا ہی ختم تھا. نہ قبر میں کوئی حساب تھا, نہ حشر میں کوئی حساب تھا, نہ جنت کا کوئی مسئلہ تھا, نہ جہنم کا کوئی مسئلہ تھا, نہ منکر نکیر کا کوئی مسئلہ تھا, نہ کسی عذاب کا کوئی مسئلہ تھا. ختم تو ختم. اب کا کی ٹینشن, مر گیا مردود, نہ فاتحہ نہ درود, کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں. لیکن مسئلہ تو یہی ہے, سب سے بڑا مسئلہ تو یہی ہے کہ مرنے کا مطلب ختم ہونا ہی نہیں ہے, بلکہ حقیقت میں زندہ ہونا ہے. حساب کتاب تو اب سے شروع ہوگا, تمہاری صحیح زندگی تو اب شروع ہوگی. ادھر آ اور لائن میں لگ اور جواب دے تم نے دنیا میں کیا کیا تھا. اللہ اکبر. زندگی تو جس سے تو غفلت کا شکار تھا, جس زندگی کو تو بھول چکا تھا, زندگی کو تو جس کو ختم کر چکا تھا, جس زندگی کی طرف تیرا دھیان نہیں تھا, وہ زندگی تو اب شروع ہو رہی ہے. اور وہ زندگی پانے کے لیے تجھے ایک ایسے راستے سے گزرنا ہے جس کا ذائقہ تجھ کو چکھنا ہی ہوگا. اور ذائقہ جیسا مزاج ہوگا ویسے ہی اس کا ذائقہ ہوگا. اگر کوئی 10 دن بخار سے رہے تو اس کا ذائقہ الگ ہے, کوئی 2 دن بخار میں رہے تو اس کا ذائقہ الگ ہے, کوئی 1 سال بخار میں رہے تو اس کا ذائقہ الگ ہے, کوئی 2 سال
साल बुखार में रहे तो उसका जायका अलग है। आप जानते हैं जितना बड़ा मरीज होगा उतना ही उसका मिजाज खराब होगा, और उसके ऐसे मरीज के सामने अगर आप बिरयानी ला कर दो तो कहता है कड़वी है, अगर आप कोरमा ला कर दो तो कहता है कड़वा है, अगर आप उसके सामने ला कर दो दूध मलाई की कोई कढ़ाई की कोई चीज तो कहता है कड़वा है। हर चीज कड़वी, हर चीज कड़वी। क्या कहें, क्या वो चीजें कड़वी हैं या इसका मिजाज कड़वा है? मिजाज का वो तमाम अशिया खराब निकली या इसका मिजाज खराब निकला? जरा आज तय करो कि आखिर ये जायका है क्या। अब जो हमने जिंदगी के दिन गुजारे हैं, जरा हम सब उस पर गौर करें कि हमने किस किस मर्ज में अपनी जिंदगी गुजारी है। आज हमसे कुछ लोग कहते हैं हजरत नमाज पढ़ता हूँ मजा नहीं आता, रोजा रखता हूँ मजा नहीं आता, हज करता हूँ मजा नहीं आता, ज़कात देता हूँ मजा नहीं आता। किसी नेक काम में तो दिल चाहता ही नहीं, बल्कि कोई कहता भी है तो तकलीफ होती है, गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन होता है। क्यों ऐसा क्यों? ये इसलिए कि मेरे भाइयों तुम बीमार हो चुके हो, तुम्हारी रूहें बीमार हो चुकी हैं, तुम्हारे जिस्म गंदगी में भर चुके हैं, हमारे दिल काली गंदे काले हो चुके हैं, और जिसकी वजह से हमें कोई नेक बात पसंद नहीं आती। हमें न नमाज के जायके का पता चलता है, न नमाज के लुत्फ का पता चलता है, न रोजे के लुत्फ का पता चलता है, न हज के लुत्फ का पता चलता है, न ज़कात के लुत्फ का पता चलता है, बल्कि इन सब के जायके कड़वे नजर आते हैं। और फिर मौलाना से कहते हैं अगर हमारा कहीं ईमान का थोड़ा सा हिस्सा जिंदा है तब हम मौलाना से कहते हैं, वरना मौलाना से तो बात करने में भी दिक्कत होती है। डॉक्टर के पास कौन जाता है? वही जाता है जिसे अपने मर्ज का एहसास हो, और जिस मरीज को ऐसी बीमारी लग चुकी हो कि जिस्म तो खराब हुआ दिमाग साथ और खराब हो, तो जिसका दिमाग और दिल भी पागल हो गया हो, दिमाग और दिल भी अपनी जगह ना रहा हो, भला वो मरीज कैसे डॉक्टर के पास जाए? इसलिए वो लोग मौलाना के पास भी नहीं जाते, पीरों के पास भी नहीं जाते, फकीरों के पास भी नहीं जाते, अमीरों के पास भी नहीं जाते, अच्छों के पास भी नहीं जाते, सच्चों के पास भी नहीं जाते, बल्कि उनकी सूरत देखते इनको तकलीफ होने लगती है। उनकी तकरीरों से इन्हें परेशानी होती है, उनकी तनवीरों से इन्हें परेशानी होने, उनकी सोहबत से इनको दिक्कत होती है। क्यों? वो कड़वे से दवाई देगा, वो कड़वा से इंजेक्शन लगाएगा, वो थोड़ी सी चीरा फाड़ी भी कर सकता है, वो इसको तकलीफ भी दे सकता है, हो सकता है सर पे दो चार जूते भी लगा दे, हो सकता है इसे थोड़ा सा झगड़ोड़े घोड़े भी। अब ये तमाम करना भला उस मरीज को क्या मतलब इन सब बातों? उनसे तो गुस्सा आएगा। मेरे भाइयों, ये क्यों? ये कौन कौन सी बीमारियां हैं? ये चुगलखोरी की बीमारी, ये बदकलामी की बीमारी, ये कम तोलने की बीमारी, ये ज्यादा बोलने की बीमारी, ये नमाजों को छोड़ने की बीमारी, ये रोजा छोड़ने की बीमारी, ये हज को छोड़ने की बीमारी, ज़कात को छोड़ने की बीमारी, तमाम निगाहों के गुनाह करने की बीमारी, ये गलत सुनने की बीमारी, गलत बोलने की बीमारी, गलत चलने की बीमारी, गलत देने की बीमारी, गलत लेने की बीमारी, तमाम अजसाम और अय्याम, तमाम रूह और तमाम रूह के कान, तमाम तो हमारे गंदे हो चुके हैं। और अब कहते हो कि हमें जायका नहीं आता। अब जब ये तमाम नेक काम हमें तकलीफ दे रहे हैं तो फिर ये जो मौत का जायका ही कैसा लगेगा? हमें जरा बताएं, कैसा लगेगा बताएं? कड़वा ही लगेगा और बहुत कड़वा लगेगा, इतना सख्त कड़वा लगेगा। उलमा फरमाते हैं कि जब कोई आशिक की रूह निकाली जाती है, काफिर की रूह निकाली जाती है, मुशरिक की रूह निकाली जाती है, मलऊन की नजर रूह निकाली जाती है, तो उसकी रूह इस जिसमें जाहिर से निकलना नहीं चाहती, क्योंकि उसे डर है कि अब यहां से निकलूंगा तो परेशानी ही परेशानी है। और वो फिर अंध चुका होता है, उसकी रूह गंदगी में अंध चुकी होती है। अब उसे जब निकाला जाता है तो इस तरह से वो फट फट के निकलती है, जैसे सूती कपड़े को इंतहाई बड़े बड़े कांटों के दरख्त पर डाल दिया जाए सूती कपड़े को, और उसे फिर खींचा जाए तो किस तरह से उसको निकाला जाएगा आप समझिए। वो रूह फट फट के निकलती है, फट फट के निकलती है, इंतहाई तकलीफ के साथ वो निकाली जाती है, और फिर उसे गंदे कपड़े में लपेट कर, बदबूदार कपड़े में लपेट के, और फिर उसको लेकर जाया जाता है। जब आसमान अव्वल पर आवाज लगाई जाती है कि दरवाजा खोला जाए तो उसको उधर से पूछा जाता है कौन शख्स? जवाब दिया जाता है फुला इब्ने फुला, कहा इसके लिए दरवाजा नहीं खुलेगा। तो उसकी रूह को जमीन पर ही पटक दिया जाता है, उसको नीचे की तरफ को पटक दिया जाता है, और फिर वो आकर के उससे हिसाब किताब होता है कब्र में। जब मोमिन की रूह निकाली जाती है तो वो ऐसा निकल जाती है जैसे दूध में से एक बाल निकाल, उसे बड़ा सुकून मिलता है, क्योंकि वो उसे पता है, वो तैयार था पहले से ही, उसने अपनी रूह को इन तमाम चीजों में फंसा के नहीं रखा, मकानों और दुकानों में लगा के नहीं रखा। ये सब जरूरत थी, जरूरत के मुताबिक उसने सब काम किए, इनको सब इस
استعمال کے طور پر کیا. ایسے ہی جیسے آپ ٹرین کے ڈبے میں بیٹھتے ہیں, اگرچہ 50,000 کا ریزرویشن ہو لیکن اسٹیشن آنے سے پہلے اترنے کی تیاری کر لیتے ہیں. کیوں؟ کہ تمہیں معلوم ہے کہ ڈبہ بھلے 50 لاکھ کا کیوں نہ ہو, 50,000 کا کیوں نہ ہو, اس سے میرا کوئی رشتہ نہیں ہے. بس اتنا سا جو سفر تھا, یہاں کی سہولت کے لیے میں نے ڈبہ خریدا تھا, اب تو اس میں سے اترنا ہی ہے اور اپنی منزل مقصود کو جانا ہے. لہٰذا دنیا ہمارے لیے ٹرین کا ایک ڈبہ ہی ہے. اس کو چاہے جتنا خوبصورت بنا لو لیکن اس کو مقصد حیات مت سمجھو. یہ ضرورت حیات ہے, ضرورت امتحان, ضرورت آخرت کی ضرورت ہے. اس کو استعمال کر کے ہمیں آخرت تک پہنچنا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت حضور خواجہ ظہیر الاولیاء صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اب بس سمجھ لو, اب آپ کو زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. سب اپنے اپنے گریبان میں جھانکنا شروع کرو اور غور کرو کہ اب تک میں نے کتنی کون سی بیماریاں اپنے اندر پال رکھی ہیں, اور ان بیماریوں سے توبہ کر لو اور اللہ کی طرف, اپنے منزل مقصود کی طرف اپنی توجہ کو لگا لو. پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ اپنی زندگی کو دیکھو گے کہ بڑی پرسکون گزرے گی. ہر دن انتظار کرو گے کہ کب موت کا فرشتہ آئے اور ہم اللہ کی بارگاہ میں جائیں. اگر آپ کا رشتہ دار, آپ کی بہن, آپ کا بھائی, آپ کی بیوی, آپ کے بچے آپ سے 60 سال آپ کی زندگی سے دور رہے اور اچانک تم سے کوئی آ کر قاصد کہے کہ بھائی تمہارے گھر والے تمہیں ملنا چاہتے ہیں, آپ کے گھر والے آپ سے ملنا چاہتے ہیں, اس دن آپ کو کتنا اچھا لگے گا, ذرا تصور کریں. کتنا اچھا لگے گا. اور آپ کس لمحے انہیں یاد نہیں کرو گے, کب نہیں ملنا چاہو گے ان سے, تو آپ اپنے دل سے پوچھیں. اگر ہمارا بچہ, جس بچے کو ہم بڑی پیار سے پالتے ہیں, چند منٹ کے لیے وہ غائب ہو جائے تو تمام موبائلوں پر فون لگنا شروع, تمام ٹی وی ٹیلی ویژنوں پر اخبارات میں نشر ہونا شروع, ڈھونڈوال شروع, تمام رشتہ دار اعزاء اقارب ڈھونڈنا شروع کر دیں, یہاں تک کہ اس کو ڈھونڈتے رہیں گے. اگر 20, 25, 30 سال بھی گزر جائیں تو اس کو ڈھونڈنا بند نہیں کرو گے آپ. کیوں؟ امید لگا کے رکھو گے, ہو سکتا آج مل جائے, ہو سکتا آج. ابھی چند دن پہلے جسپور کا ایک لڑکا 17 سال پہلے غائب ہو گیا تھا, 17 سال پہلے, لیکن ان کے گھر والوں کو آج بھی امید تھی کہ شاید وہ آ جائے. اچانک ان کا ایک بھائی وہ ہمارا سلسلے میں داخل ہوئے, مرید ہوئے, اور انہوں نے ایک دن کسی مجبوری کے وقت میں ہم سے یہ تذکرہ کیا. تو میں نے استخارہ کیا تو اس میں وہ زندہ نظر آ رہا تھا. میں نے کہا بھئی وہ تو ابھی تک زندہ ہے, یہ لوگ سمجھ رہے تھے شاید مر گیا ہوگا. میں نے کہا آپ وظیفہ پڑھو, اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو, پیران پیر دستگیر کا وسیلہ لو, دنیا کے کسی کونے پہ اگر زندہ ہے تو مجھے یقین ہے وہ ضرور گھر آئے گا. الحمدللہ انہوں نے وظیفہ شروع کیا اور ابھی 21 دن پورے بھی نہیں ہوئے تھے وہ گھر آ گیا. وہ 17 سال سے پاگل تھا, وہ اس کے دماغ کو پتہ نہیں کس چیز نے باندھ رکھا تھا, اور وہ کسی آشرم میں رہتا تھا, ممبئی کی طرف کہیں کسی آشرم میں رہتا تھا, اسے ہوش ہی نہیں تھا. اچانک اس کو ہوش آیا جب ادھر حاضری لگی اور وظیفہ اس کے گھر والوں نے پڑھا, میں نے بھی دعائیں کی اور لوگوں نے بھی دعائیں کی, پتہ نہیں کس کی دعا قبول ہوئی, بالآخر اس کا اچانک دماغ کھلا.